ہماری یہ ناکامیاں بھی نہیں کہ فوراً آدمی کی تشکیل نہ ہو، یہ ہماری ناکامیاں بھی نہیں ہے. ہماری کامیابی یہ ہے کہ وہ ذہن میں ایک فکر لے کر جائے، ایک درد آئے اس کے، کڑھن آئے اس کے اندر، اور وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو. یہ فکر آگے اسے کھڑا کرے گی. اصل چیز ہے فکر، جس سے امت اس وقت بے فکر ہے. جو اس کا خاص داعیہ تھا، خاص اس کا سرمایہ تھا، وہ فکر تھی. اور فکر پر بہت مسئلے اللہ اس کے لیے آسان کرتا تھا. فکروں کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ 70 سال کی نفل عبادتوں سے تھوڑی دیر کی فکر بہتر ہے. نفل کا فائدہ میرے کو ہوگا اور فکروں کا فائدہ امت کو ہوتا ہے. اب اتنا بڑا دعوت کا کام دیکھ رہے ہو نا، ساری دنیا میں کوئی اخبار نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں، اور اللہ کے بندے شوق ذوق سے امنڈ کے چلے آتے ہیں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اصل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اندر کی کڑھن کی برکت ہے. جیسے ہم سنتے آئے ہیں کہ حضرت شروع میں مرید کرنے بیٹھے تو لوگ بہت آئے. حضرت نے دیکھا کہ مرید بننے وہی آتا ہے جس میں اللہ کے ذکر کی طلب ہوتی. وہ تھوڑے ہیں کہ اگر میں نے ان کو ذکر سکھا دیا تو وہ جا کر دوسروں کو ذکر سکھائیں گے. جن میں طلب ہے وہ بہت تھوڑے ہیں. لیکن امت کی اکثریت بے طلب ہے. پھر فرمانے لگے میں پڑھانے بیٹھا، بہت لوگ آئے میرے پاس، لیکن میں نے دیکھا امت کا بہت تھوڑا سرمایہ، بہت کم لوگ تھے جن میں طلب تھی وہ آئے پڑھنے. باقی امت کی اکثریت بے طلب. میں نے کہا یہ کیا کریں گے، یہ بھی جا کے پڑھانے بیٹھ جائیں گے کہیں. لیکن وہ امت جس میں دین نہیں، اس میں دین آنے کی شکل کیا. اور بہت شوق سے میوات میں حافظ بنایا ایک کو. ارے میواتیوں نے جلسہ کیا کہ ہمارے یہاں کا پہلا حافظ. اور جب وہ آیا ہے اس کا استقبال ہوا اور اس کے لیے جلسہ ہوا، لوگ جمع ہوئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور اس کے کان میں بالیاں ہیں. حضرت نے کہ کہ اے اللہ اس امت کا کیا ہوگا. اور وہ فکر عجیب تھی. وہ 26 سال کا رونا تھا. حضرت 26 سال تک روتے رہے اللہ کے سامنے، اور عجیب انداز سے رونا. بیوی کہتی تھی اتنا کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کی بندی تیرے کو کیا معلوم ہے کیوں روتا ہوں، تجھے پتہ چل جائے تو بھی روئی گی. اور ہمایوں کے مقبرے میں جب اندر آدمی داخل ہوتا ہے، ایک پتھر کی مسجد ہے سیدھے ہاتھ کی طرف. ابھی تو آبادی ہو گئی، پہلے ویرانہ تھا یہ پورا علاقہ. ابھی تو آباد ہوئی ہے یہ اطراف کی بستیاں، ورنہ سب جنگل تھا. لوگ دن کو جاتے ہوئے ڈرتے تھے. ایک اللہ دیا جو تھا میواتی، اس نے جنگل کا ٹھیکہ لیا تھا. وہ جنگل کے ٹھیکے کے اندر لکڑیاں کاٹ کے جمع کرنا، اور اس کی نگرانی کے لیے خود رہتا تھا. رات کو اس نے 2 درخت کے بیچ میں جھولداری ڈال دی تھی، اس میں رات کو سوتا تھا. نیچے نہیں سوتا تھا، کوئی درندہ تکلیف دے. وہ رات کو آدھی رات ہوئی کسی کی رونے کی آواز سنتا تھا. کب تک؟ صبح صادق تک. اور رونے میں عجیب بے چینی، درد، کڑھن. اس کو ڈر بھی لگتا تھا کوئی جنات تو نہیں. بہت ہمت کی ایک مرتبہ کہ آج میں
تحقیق کروں گا یہ رونے والا کون ہے. جب آواز بند ہوئی تو میں اپنی جھولداری سے کود کر نیچے اترا اور جا کر ایک طرف کھڑا ہو گیا دیکھوں کہ کون ہے. میں نے دیکھا کہ وہ ایک بزرگ ہیں، میرے سامنے سے گزرے اور اپنے دامن سے اپنے آنسو کو پوچھتے ہوئے گزرے. وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت روتے تھے. شیخ نے لکھا ہے نا، میں نے چند رونے والے بزرگوں میں حضرت کو بھی دیکھا ہے. رونا بہت. ایک فرماتے تھے میرے والد صاحب، ایک حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ایک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت رونے والوں میں تھے. ایسا جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ کبھی ادھر گرتا کبھی ادھر گرتا، بس یہی انداز سے رونا تھا. اور بزرگوں، حضرت کوئی طاقتور کوئی مضبوط نہیں، بلکہ نہیں دبلے پتلے کمزور سے. بات بھی صاف نہیں، رکنت تھی زبان میں. لیکن اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے فکروں پر، اور ہماری ہر چیز اللہ کے دین کی محتاج ہے. اللہ کا دین ہماری کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ ہمارے علم کا محتاج، نہ ہمارے مال کا محتاج، نہ ہماری صلاحیتوں کا محتاج. اگر ہمارے دماغ میں یہ گندگی ہو نکل جائے تو اچھا ہے. ہماری ہر چیز دین کی محتاج ہے. دین ہماری سب چیزوں سے مستغنی ہے. وہ تو دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. دین تو اپنے خزانے سے صلاحیت دیتا ہے، استعداد دیتا ہے، علم دیتا ہے. نچلی قوم کو اونچا کرتا ہے، جہنمی کو جنتی بناتا ہے، نافرمان کو اطاعت کرنے والا بناتا ہے، ذلیل کو عزت دیتا ہے. اللہ کا دین یہ دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں. اور جب آدمی اس کو اپنا لیتا ہے تو یہ بھی سامنے والے کو دیتا ہے، بہت دیتا ہے. اتنا دیتا ہے کوئی گمان نہیں کر سکتا. کوئی لینے والا چاہیے. بہت دیتا اللہ تعالیٰ دین کی برکتوں سے. اللہ تعالیٰ نے رونے دھونے پر یہ کام دیا، یہ فکروں کی برکت سے ملا، اور بغیر کسی اسباب کے دیا. کوئی سرمایہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو سامنے رکھ کر آدمی کام کرے. ہر لین میں بے بس، ذات کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے مال کے اعتبار سے بے بس، کمزور. لیکن جس دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ دین بڑا طاقتور تھا، بہت جاندار تھا. بزرگوں، ہم نے دین کو خدا کی قسم ابھی تک اپنایا نہیں، نہ اپنا سمجھا. ہم اپنا سمجھتے اللہ کے دین کو. ہم اتنے بے بس نہیں رہتے، اتنے ہم قسم و پرس نہیں رہتے. ہماری زندگی میں اتنا بگاڑ نہیں ہوتا اگر ہم دین کو اپنا سمجھتے. اور یہ ذہن میں بیٹھنی چاہیے بات، ہم لیں اسے کہ یہ دین ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے.